حضرت احمد بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک اجمی شخص حضور غوث پاک کی بارگاہ میں علم حاصل کرتا تھا، آپ سے تعلیم حاصل کرتا تھا۔ بیان فرماتے ہیں کہ وہ اتنا کند ذہن تھا نا کہ اس کو کوئی بات بڑی مشکل سے سمجھ میں آتی تھی، بار بار کسی بات کو سمجھایا جاتا تھا تب وہ کوئی بات سمجھ پاتا تھا، لیکن غوث پاک کے صبر پر قربان جائیے، میرے غوث پاک اسے پھر بھی سبق دیا کرتے، پھر بھی پڑھایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ بیان فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک کی زیارت کے لیے ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ جب وہ شخص آپ کو اتنا صبر پاتے ہوئے دیکھتا ہے، اتنے صبر پر دیکھتا ہے کہ آپ ایک کند ذہن کو اتنا پڑھا رہے ہیں، بار بار بتا رہے ہیں، تو وہ آپ سے کہتا ہے حیرت انگیز ہو کر، اے غوث پاک آپ اتنے کند ذہن کو پڑھا رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اس کا اتنا کند ذہن، آپ اس سے کہاں مغز مار رہے ہیں؟ اور آج کل ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو ہم لوگ ایک بار سمجھاتے ہیں، دو بار سمجھاتے ہیں، تیسری بار ہم لوگ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن قربان جائے میرے غوث کی عظمت پر، وہ شخص حضور غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، اے غوث پاک آپ اسے اتنا کیوں سمجھا رہے ہیں؟ میرے غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں، اے نادان ایک ہفتے ہی کی تو بات ہے، ایک ہفتے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر فضل فرمائے گا۔ جب وہ انسان حضور غوث پاک کی زبان مبارک سے اتنا سنتا ہے کہ اے نادان ایک ہفتے ہی کی تو بات ہے، ایک ہفتے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنا فضل فرمائے گا۔ جب آپ کی زبان مبارک سے اتنا سنتا ہے تو وہ شخص انگلیوں پر دنوں کو گننا شروع کر دیتا ہے کہ آج ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے۔ لیکن حیرت تو اسے اس بات پر ہوتی ہے کہ جب ہفتے کا آخری دن آتا ہے تو اس انسان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس کو حضور غوث پاک علم حاصل کرا رہے تھے، تعلیم دے رہے تھے۔ بیان فرماتے ہیں کہ اس انسان کو اس بات کی حیرت نہیں تھی کہ اس کا انتقال ہو گیا، جس کو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ علم حاصل کرا رہے تھے، جس کو تعلیم دے رہے تھے، اس کا انتقال ہو گیا، اس پر حیرت نہیں تھی۔ حیرت تو اس بات پر تھی کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس انسان کے انتقال کی ایک ہفتے سے پہلے خبر تھی۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے میرے غوث کی کرامت۔ میرے غوث کی کرامت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ولیوں کا سردار بنایا، آپ کو علم عطا فرمایا کہ آپ کو پتہ تھا کہ ایک ہفتے کے بعد اس کا انتقال ہونے والا ہے۔ اللہ رب العزت اس پر اپنا فضل فرمانے والا ہے۔ اے لوگو قربان جائیے غوث اعظم کی ذات پر۔ وہ غوث رو رہی ہیں جو تمام ولیوں کے سردار ہیں۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رو کر عرض کر رہے ہیں، اے میرے رب جب میدان حشر قائم ہو تو مجھے نابینا اٹھا۔ اللہ اکبر۔ اور آج ہم ہیں، ہمارے معاشرے کا یہ ماحول ہے کہ آج ہماری آنکھیں ذرا بھی نم نہیں ہوتی، خوف خدا سے ہماری آنکھیں ذرا بھی بھر کر نہیں آتی ہیں، اور آج ہم ماں باپ پر ظلم کر رہے ہیں۔ شیخ سعدی علیہ رحمت و رضوان بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کی چوکھٹ سے لگ کر زار و قطار ہو رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ میرا غوث کعبے کی چوکھٹ سے لگا ہے اور آنکھوں سے اشک جاری ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے، اے میرے رب میدان حشر میں میری لاج رکھ لینا، میدان حشر میں میری لاج رکھنا میرے مالک۔ کعبے کی چوکھٹ سے لگے ہیں اور یہ دعا فرما رہے ہیں۔ لوگوں نے جب حضور غوث پاک کو روتے ہوئے دیکھا تو تمام کے تمام آپ کی بارگاہ میں آئے اور آپ سے عرض کیا، اے غوث آپ تو تمام ولیوں کے سردار ہیں، اللہ رب العزت نے آپ کو بڑی نعمتیں بخشی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ولیوں کا سردار بنایا ہے، آپ قطب کے اقطاب ہیں اے غوث۔ اے عبد القادر آپ کا قدم مبارک تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ لوگوں نے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کی، اے غوث پاک آپ کیوں رو رہے ہیں اور اللہ سے کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ حضور غوث پاک نے لوگوں سے ارشاد فرمایا، اے لوگو میں اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں، اے میرے رب جب میدان حشر قائم ہو اور تو تمام جب اپنی بندوں کو اٹھائے تو اس عبد القادر کو نابینا اٹھانا۔ اللہ اکبر۔ عبد القادر کو نابینا اٹھانا جب تو میدان حشر میں تمام لوگوں کے ساتھ مجھے اٹھائے۔ لوگوں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے غوث پاک آپ ایسی دعا کیوں مانگ رہے ہیں؟ آپ تو اللہ کے مقبول بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ولیوں کا سردار بنایا ہے۔ قربان جائیے میرے غوث کے جواب پر، میرے پیر کے جواب پر قربان جائیے۔ حضور غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں میں ان لوگوں کے سامنے کیسے منہ اٹھاؤں گا جو لوگ پرہیزگار ہوں گے۔
اللہ اکبر۔ اے لوگوں، میں اللہ کے ان نیک بندوں کو ان گنہگار آنکھوں سے کیسے دیکھوں گا؟ اے لوگوں، قربان جائیے غوث اعظم کی ذات پر۔ وہ غوث رو رہے ہیں جو تمام ولیوں کے سردار ہیں۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رو کر عرض کر رہے ہیں، اے میرے رب، جب میدان حشر قائم ہو تو مجھے نابینا اٹھا۔ اللہ اکبر۔ اور آج ہم ہیں، ہمارے معاشرے کا یہ ماحول ہے کہ آج ہماری آنکھیں ذرا بھی نم نہیں ہوتی، خوف خدا سے ہماری آنکھیں ذرا بھی بھر کر نہیں آتی ہیں، اور آج ہم ماں باپ پر ظلم کر رہے ہیں، آج ہم غریبوں کا مال لوٹ رہے ہیں، غریبوں کا حق کھا رہے ہیں، لیکن ہمیں شرم نہیں آتی۔ ہم لوگ بے حیا ہو چکے ہیں، ہم لوگ گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا حال کیا ہوگا۔ اے لوگوں، آج کل تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری جب صبح ہوتی ہے تو گناہ پر ہوتی ہے، جب ہماری شام ہوتی ہے تو وہ بھی گناہ پر ہوتی ہے، دنوں رات ہماری شام ہماری صبح گناہوں پر ہوتی ہے۔ ہم لوگوں کو آخرت کی فکر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ غوث رو رہے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولیوں کا سردار بنایا، وہ غوث رو رہے ہیں جو اللہ کے مقبول بندے ہیں۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں، جب غوث اعظم رو رہے ہیں تو ہمارا حال کیا ہوگا۔